السلام علیکم۔ اردو سینٹر ہب میں خوش آمدید۔ ایک چھوٹی سی گاؤں کے کنارے ایک پر اسرار خستہ حال مکان تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں رات گزارنے والا کبھی زندہ نہیں بچتا۔ چار دوست فرحان، عدیل، ہنا اور صبا ایک رات اس مکان کی حقیقت جاننے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ فرحان کا وفادار کتا ٹومی اور صبا کی شرارتی بلی لوسی بھی تھے۔ یہ گروپ اس مکان کے بارے میں گاؤں کے بڑوں سے سن چکا تھا کہ کئی سال پہلے ایک خاندان یہاں رہتا تھا، لیکن ایک حادثے کے بعد سب افراد پر اسرار حالات میں مر گئے۔ مکان کے بیچ میں رکھا ہوا بستر بدنام ہو چکا تھا کیونکہ کہا جاتا تھا کہ وہی ان اموات کی اصل وجہ ہے۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ اس بستر پر شیطانی قوتوں کا قبضہ ہے۔ فرحان نے کہا، ہمیں یہ راز جاننا ہوگا کہ آخر بستر کے ساتھ ایسا کیا مسئلہ ہے۔ اگر یہ محض ایک کہانی ہے تو ہمیں سب کو بتانا ہوگا تاکہ وہ بلا وجہ ڈرے نہ، اور اگر یہ سچ ہے تو ہمیں اس کے بارے میں کچھ کرنا ہوگا۔ عدیل نے ہنا اور صبا کو قائل کیا کہ یہ ایک مہم جوئی ہوگی اور انہیں اپنی بہادری ثابت کرنے کا موقع ملے گا۔ چنانچہ شام ڈھلتے ہی وہ مکان کی طرف روانہ ہوئے۔ مکان کے اندر داخل ہوتے ہی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے ان کا استقبال کیا۔ اندر کا ماحول سرد اور عجیب تھا۔ دیواروں پر پرانے خون کے دھبے تھے اور کمرے کے بیچوں بیچ ایک پرانا بستر پڑا ہوا تھا جس پر گرد جمی ہوئی تھی۔ یہ ہے وہ بدنام زمانہ بستر، فرحان نے کہا۔ عدیل نے ہنستے ہوئے کہا، کیا یہ بستر ہمیں مارے گا؟ مذاق لگ رہا ہے۔ لیکن ہنا نے سرگوشی میں کہا، یہ جگہ کچھ عجیب سی لگ رہی ہے، ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ ٹومی نے اچانک غرانا شروع کر دیا جیسے وہ کسی ان دیکھی مخلوق کو دیکھ رہا ہو۔ لوسی بھی غیر معمولی طور پر بے سکون ہو گئی اور بستر کے قریب جا کر زور زور سے میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ رات کے پہلے پہر سب نے ہنسی مذاق میں وقت گزار دیا، لیکن جیسے ہی رات گہری ہوتی گئی مکان کا ماحول بدلنے لگا۔ ہنا نے بستر پر لیٹنے کا فیصلہ کیا اور کہا، شاید یہ سب صرف ایک افسانہ ہے۔ جیسے ہی وہ بستر پر لیٹی کمرے کا درجہ حرارت اچانک گر گیا۔ ہنا نے چیخ کر کہا، مجھے کچھ ہو رہا ہے، مجھے کوئی پکڑ رہا ہے۔ بستر کے نیچے سے خون رسنے لگا اور ہنا کی آنکھیں خوف سے بڑی ہو گئی۔ عدیل نے اسے بستر سے کھینچنے کی کوشش کی لیکن ایک غیر مرئی طاقت نے اسے جکڑ رکھا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ صبا نے چیخ کر کہا۔ ٹومی نے بستر کے نیچے زور سے بھونکنا شروع کر دیا اور لوسی نے بستر کے سرے پر پنجے مارنے شروع کر دیے۔ اچانک بستر کی چادر خود بخود اٹھنے لگی اور ایک خون آلود سایہ نمودار ہوا۔ اس سائے نے ایک گہری اور بھاری آواز میں کہا، یہ بستر میرا ہے، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تم سب موت کو گلے لگا لو گے۔ سائے کی آواز سن کر سب خوف سے جم گئے۔ فرحان نے ہنا کو بچانے کے لیے بستر کی طرف دوڑ لگائی لیکن اس کے قریب پہنچتے ہی ہلنے لگا جیسے اس کے اندر کوئی جان ہو۔ عدیل نے ہنا کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچنے کی کوشش کی لیکن جیسے ہی اس نے زور لگایا سایہ نے غصے سے چیختے ہوئے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا ہوگا، صبا نے روتے ہوئے کہا۔ لیکن عدیل نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ہنا کو اس شیطانی بستر کے چنگل سے آزاد کر کے ہی رہے گا۔ یہ ہمیں قابو نہیں کر سکتا، ہمیں ساتھ رہنا ہوگا، عدیل نے زور سے کہا۔ ٹومی نے اچانک خون آلود سائے کی طرف بھونکنا شروع کر دیا۔ لوسی جو عام طور پر شرارتی ہوتی تھی غیر معمولی طور پر بستر کے قریب چڑھ گئی اور اپنے پنجے سائے کی طرف مارنے لگی۔ سایہ دونوں جانوروں پر زور سے چیخا لیکن اسی لمحے عدیل نے ہنا کو پوری طاقت سے بستر سے نیچے کھینچ کر گرا دیا۔
جیسے ہی ہنا آزاد ہوئی، بستر نے زور سے لرزنا شروع کر دیا، کمرے کی دیواروں سے خون بہنے لگا اور سایہ اور بھی خوفناک ہو گیا۔ ہمیں جلدی کرنا ہوگا، یہ سب یہ یہ ہم سب کو مار دے گا، فرحان چیخا۔ عدیل نے سب کو دروازے کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا، لیکن سایہ نے زور سے ایک دھماکہ کیا اور عدیل زمین پر گر گیا۔ سایہ اس کے جسم کے گرد لپٹ گیا اور اس کی چیخیں کمرے میں گونجنے لگی۔ عدیل، ہنا اور صبا نے چیخ کر کہا، لیکن وہ بے بس تھیں۔ سایہ عدیل کو کھینچتے ہوئے بستر کے اندر لے گیا اور اس کا جسم وہاں سے غائب ہو گیا۔ بستر کی چادر خون میں بھیگ گئی اور کمرے میں ایک خوفناک خاموشی چھا گئی۔ فرحان نے جان لیا کہ اگر وہ رکے تو ان سب کی موت یقینی ہے۔ اس نے سب کو کھینچ کر باہر نکالا۔ ٹومی اور لوسی بھی ان کے پیچھے دوڑتے ہوئے مکان سے نکلے۔ گھر سے باہر آتے ہی مکان کے دروازے خود بخود بند ہو گئے اور اندر سے زور زور کی دھماکے خیز آوازیں آنے لگیں۔ سب نے دور بھاگ کر گاؤں کی طرف رخ کیا۔ راستے میں خاموشی اور عدیل کا نقصان سب کے دل عدیل کے نقصان پر ٹوٹ گئے تھے۔ ہنا اور صبا مسلسل روتی رہیں اور فرحان نے قسم کھائی کہ وہ اس بستر کی حقیقت جان کر رہے گا تاکہ عدیل کی موت بے معنی نہ ہو۔ خونی بستر کا راز راز ہی رہا۔ رات کے اس خوفناک واقعے کے بعد سب نے عہد کیا کہ وہ دوبارہ کبھی اس مکان کے قریب بھی نہیں جائیں گے، لیکن ان کے ذہن میں یہ سوال ہمیشہ کے لیے رہ گیا، کیا وہ سایہ واقعی بستر کا محافظ تھا یا اس کے پیچھے کوئی اور شیطانی راز تھا؟ فرحان نے ایک دن سب کو بتایا کہ عدیل ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، لیکن ہمیں اس کے لیے اس مکان کی حقیقت سامنے لانی ہوگی۔ ہنا اور صبا نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن فرحان نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ ایک دن اس بستر کی لعنت ختم کر کے رہیں گے۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی۔ گاؤں کے لوگ آج بھی اس مکان کو دور سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رات کے وقت وہاں سے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں۔ بستر کا راز اب بھی دفن ہے اور شاید ایک دن کوئی اور گروپ اس شیطانی بستر کا سامنا کرے گا۔